پہلا سوال یا پہلا عمل جو پوچھا ہے وہ یہ کہ اولاد نافرمان ہے. کیا ہے؟ اولاد نافرمان ہے. اللہ والو آج اللہ نظر بد سے بچائے، کوئی گھر ایسا ہوگا جس میں یہ مسئلہ نہیں ہے. اب یہ سوال اتنا ہے کہ اولاد نافرمان ہے. میں سوال اتنا نہیں، میں سوال کو کھول کے اتنا بڑا کر دیتا ہوں تاکہ سب کا بھلا ہو جائے. میں یہی سکھاتا ہوں نا کہ دعا جب مانگا کرو تو یہ نہ مانگا کرو میری اولاد کا بھلا ہوا، دعا یہ مانگا کرو یا اللہ سب دا بھلا تو سب دی ہے. جب سب کے لیے مانگو گے تو آپ کا تو بھلا ہو کے رہے گا. کسی کا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، آپ کا ہو کے رہے گا. اب سوال کتنا ہے؟ اولاد نافرمان. کیا بیوی نافرمان نہیں؟ بٹو صاحب اب اس بات کو کھول لیں تو بات تو پوری کرنی چاہیے. بیوی کہتی ہے خامن نافرمان نہیں. کتنے گھر ہیں بچیوں کے جو خامن کی نافرمانی کی وجہ سے اجڑے ہوئے ہیں. کتنے گھر ایسے ہیں جو سسر اور ساس کی وجہ سے اجڑ رہے ہیں. پر کتنے گھر ایسے ہیں جو جوائنٹ فیملیز ہیں، ان کے اندر جیٹھ رہتے ہیں اور دوسرے لوگ رہتے ہیں، ان میں کوئی نافرمان ہے. تو اس بات کو ہم یوں کر لیتے ہیں کہ گھر میں کوئی بھی نافرمان ہو، اولاد کی نافرمانی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اولاد کی نافرمانی نہیں ہے. بیوی نافرمان ہو، میاں نافرمان ہو، ماں باپ نافرمان ہو، اولاد نافرمان ہو، گھر میں ملازم ہے وہ نافرمان ہو. اب آگے اس بات کو اور کھول لیتے ہیں. ایک ہے میری آپ کی نافرمانی، تو وہ تو میں نے ابھی بیان میں بھی کہا ہے، وہ تو سینہ جلتا ہے. اس جلن کی تو ہر ایک کو، اس جلن کا ہر ایک کو احساس ہے، دکھ ہوتا ہے. کبھی وہ نافرمانی بھی دیکھی ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا ہے. کبھی بیوی کی یہ شکایت بھی تو ہمارے پاس لے کر آؤ نا کہ یہ نماز نہیں پڑھتی. یا بیوی کا بھی یہ شکایت لے کر آئے کہ حضرت صاحب میرا میاں نماز نہیں پڑھتا. یا اولاد یہ شکایت لے کر آئے کہ حضرت صاحب ہمارے ماں باپ نماز نہیں پڑھتے. یا ماں باپ یہ کہیں گے ہماری اولاد نماز نہیں پڑھتی. یا مالک ہے تو وہ کہے گا جی میرے ملازم نماز نہیں پڑھتے. یہ تو شکایت آتی نہیں ہے. شکایت تو ابھی بھی اتنی آئی ہے اولاد نافرمان ہے. تو میں نے حالانکہ اگر کوئی میرا پہلے والا بیان سن لے تو اس عمل کا تو میں بتا چکا ہوں ابھی کہ جب تو اللہ کی نافرمانی کرے گا تو اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تیرے متحدوں کو نافرمان کر دے. اب مجھے بتاؤ اس میں عمل بتانے کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں سواری پہ سوار ہوتا ہوں، ذرا توجہ رکھیے گا، میں سواری پہ سوار ہوتا ہوں، یعنی اس زمانے میں سواریاں کیا تھی؟ اونٹ تھا، خچر تھا، گدھا تھا. جب میں سواری پہ سوار ہوتا ہوں اور میری سواری جو ہے وہ ضد کرتی ہے، خراب کرتی ہے، اچھل کود کرتی ہے، بدرتی ہے، نافرمانی کرتی ہے، تو میں سمجھ جاتا ہوں میرے سے کوئی اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہے. میرے سے کوئی اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہے. اللہ والو اولاد نافرمان ہے تو پہلے تشخیص کرو کہ ماں باپ سے گناہ کون سا ہوا ہے. ماں باپ سے گناہ کون سا ہوا ہے؟ کون سا وہ حرام کا پیسہ ہے، یا کہاں سے وہ مال گھر میں آیا ہے، یا تربیت میں کمی رہی ہے، صحبت میں کمی رہی ہے، ڈانٹ ڈپٹ میں کمی رہی ہے، کون سی کمی رہی ہے؟ پہلے اپنے کیے کی توبہ کرو، پھر یہ عمل کرو، پھر تو ہوگا نفع. اور اگر صرف وظیفیاں تو ہی رہنا ہے تو پھر نفع نہیں ہوتا، پھر نفع نہیں ہوتا. میں نے کتنی بار مذاکر بھی یہ بات کہتا رہتا ہوں. ہمارے ایک بزرگ تھے تو ان کے پاس میاں بیوی آئے، انہوں نے آ کے کہا حضرت صاحب ہماری اولاد نہیں ہو رہی. ہم جی سر ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، کیا نہیں ہو رہا؟ اولاد نہیں ہو رہی. تو آپ نے کنکر پڑھ کے دیے، ان کے اوپر کچھ پڑھ کے دیا ان میاں بیوی کو، تو کہا کہ یہ جو کنکر ہیں اپنی بیوی کے پیٹ پہ یعنی ناف پہ رکھ کے ان کو پھیر دینا ہے. تو یہ عمل ایسا یہ پڑھنا تو اللہ سونا خیر فرما دے گا، سال ایک گزرے گا نہیں، اللہ امید لگا دے گا. جب وہ میاں بیوی دونوں اس کمرے سے، اس حجرے سے باہر نکلے تو آپ نے اپنے خادم کو بھیجا، جا انہوں بلا کے لے گیا چلے نو، یعنی اس کا جو خامد آیا ہو نا وہ چلے نو بلا کے لے گیا. تو اس کو بلا کے لے کے آئے، اس کو بٹھایا، اس کو کہا پتر صرف کنکراں تے نہ رہی، کچھ آپ بھی کریں. بات سمجھ رہے ہو کہ کچھ آپ بھی کریں. اب ایک مرد ہی عورت کے قابل نہیں ہے، وہ کہتے میں صرف روڑے پھیرتا رہوں گا تو اولاد ہو جائے گی بھی ہے. تو اللہ والو اسی طرح یہ والی بات ہے کہ صرف وظیفے پڑھتے رہو اور اولاد کو حرام کھلاتے رہو تو کیا اولاد فرما بردار ہو جائے؟
بیوی کو حرام کھلاؤ، حرام کے کپڑے لے کے دو، حرام کے پیسے سے اس کی خواہشات کو پورا کرو، رشوت کے پیسے سے اس کی خواہشات کو پورا کرو، بہنوں کا حصہ دبا کے اپنی بیوی کو دو، تو کہو کہ بیوی میری مان کے چلے، میں جب چارپائی سے پاؤں نیچے اتاروں تو جوتا سیدھا کر کے آگے رکھے، جب میں بیت الخلاء جاؤں تو تولیہ تیل صابن صاحب پہلے ادھر پڑا ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے کہ جب ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ کی سنت کیا ہے؟ اللہ ہمارے متحدوں کو نافرمان کر دے گا۔ اب یہ جو عمل بن گیا کیا ہے؟ اگر احتیاط پوری کرنے کے بعد جو تشخیص کے لیے میں نے باتیں کہی ہیں ان کے اوپر توجہ کرنے کے بعد بھی اولاد نافرمان رہتی ہے، بیوی نافرمان ہے، ماں باپ نافرمان ہے، یا گھر کے اندر کوئی شخص بھی نافرمان ہے، ایک تو ہے وہ بدزبانی کرتا ہے، ایک وہ نافرمانی، اور دوسری نافرمانی کیا ہے کہ نماز نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، صوم و صلات کا پابند نہیں ہے، سارا دن سوئے رہنا ہے، گانا، موسیقی، موج مستی، باہر غلط اچھے برے کام، سوشل میڈیا پہ کسی بھی طرح کی نافرمانی ہو، چاہے وہ ماں باپ کی نافرمانی ہے، چاہے وہ اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی ہے، میں اللہ آپ کو وہ اسم اعظم جو ہے وہ دے رہا ہوں، اور ایک راز اور نقطے کی بات آپ حضرات کے سامنے کھول رہا ہوں۔ وہ اولیاء اللہ، جب میں یہ بات مکمل کروں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے عمل کتنا قیمتی موتی آپ کو دیا ہے۔ وہ اولیاء اللہ جن کی دعوت و تبلیغ کے لیے یا اصلاح کے لیے ڈیوٹی یا تشکیل یا ان کو مامور کیا جاتا ہے طوائفوں کے اوپر، ان کے اوپر طوائفوں کے اوپر، جن کی ڈیوٹی یا تشکیل بازار حسن میں یا وہ جگہ جہاں پہ زنا اور بدکاری جس معاشرے کے حصے میں بہت زیادہ ہوتی ہے، جن اولیاء اللہ کی تشکیل وہاں ہوتی ہے، جو ان کے پاس اسم اعظم ہوتا ہے، وہ میں آپ حضرات کو دے رہا ہوں۔ کیوں؟ وہ علاقہ یا وہ معاشرہ جو بدفعلی جیسے گناہ کبیرہ کے اندر ملوث ہو چکا ہو یا زنا جیسی لعنت کا جو ہے وہ شکار ہو چکا ہو، اللہ والو اس معاشرے میں عام مولوی اور پیر جا کے تبلیغ نہیں کر سکتا، وہ تو 4 دن بعد اس مولوی اور پیر کو بھی اپنے رنگ میں رنگ دیں گے، 4 دن نہیں گزریں گے کوئی طوائف پیر صاحب کو لے کے نکل جائے گی، پیر صاحب نے چٹی کڑی دیکھی تو پیر صاحب دا اپنا سارا کچھ چٹا ہو جانا ہے، انہوں نے کہا نماز بعد چ پڑھ لواں گے۔ اس طرح مولوی ہے، اس نے ایک ناچ گانے والی کی ادائیں دیکھی، انہوں نے کہنا سارا اصل کام تے مزہ دے تھے، انہیں جمعہ بھی بھول جانا تو جمعرات بھی بھول جانی ہے۔ کیوں؟ ادھر کفر مضبوط ہے، گناہ کی طاقت زیادہ ہے، ادھر اعمال والی زندگی کم ہے، نسبت کمزور ہے، تو اس لیے جہاں بازار حسن ہو، جس طرح میں نے کہا کہ گناہ کا بازار ہو یا بدفعلی والا بازار ہو یا علاقہ ہو، کوئی محلہ ہو، تو وہاں جہاں اولیاء اللہ کی ڈیوٹی لگتی ہے، پھر وہ اولیاء اللہ جن کی ڈیوٹی یا تشکیل اللہ رب العزت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ رسالت سے ہوتی ہے، اللہ کرواتا ہے ان کی کفر کے علاقوں میں کہ وہاں دین پہنچانا ہے، تو وہاں اولیاء اللہ کو یا جو بھی شخص جب وہاں جائے گا عالم کی صورت میں ہو یا شیخ کی مشائخ میں سے کوئی ہو، تو اس کو کیا ہونا چاہیے؟ روحانی طور پہ بہت زیادہ، ایمانی طور پہ بہت زیادہ مضبوط۔ لیکن اب میں اکیلا رہ رہا ہوں، اب یہ سارا کفر ہے، تو اس کی کتنی نحوست آئے گی؟ تو ایسے اولیاء اللہ کے پاس جو اسم اعظم ہوتا ہے، اس اسم اعظم سے اپنی بے نماز اولاد کو نمازی بناؤ۔ میری بہنیں ہیں تو وہ اپنے خامد کو نمازی بنائیں، بھائی ہیں، بیٹے ہیں، اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں کو جو ہے وہ نمازی بناؤ، قرآن پہ لے کر آؤ، اعمال والی زندگی پہ لے کر آؤ۔ اس طرح گھر میں ملازمین ہیں تو مالکان ہیں تو وہ یہ اسم اعظم استعمال کر کے اپنے متحدوں کو، اپنے ملازمین کو نماز کی طرف، اعمال والی زندگی کی طرف لے کر آئیں۔ جب اعمال والی زندگی کی طرف آ جائیں گے، جب اللہ کے اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے فرما بردار ہو جائیں گے، تیرے بھی جوتے اٹھا کے تیرے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ جب تک وہ اللہ اس کے رسول کے نہیں بنتے، تیرے نہیں بن سکتے۔ بس یہ بات کسی طرح تو اپنے دل میں اتار لے، تو جو مرضی تمیز گندا کر لے، دعائیں کر لے، راتوں کو اٹھ کے رو لے، پیروں فقیروں کے پاس چلا جا، عاملین کے پاس چلا جا، تمیزوں کو لٹکا دے، جلا دے، دبا دے، کچھ نہیں ہوگا جب تک یہ اللہ اس کے رسول کے نہیں بنتے، یہ تیرے نہیں بن سکتے۔ اور اللہ اس کے رسول کے بننے کے لیے کیا ہے کہ تو اللہ اس کے رسول کا بن جا، یہ تیرے بن جائیں۔
ہم تو سبق ہی موٹا موٹا آپ کو یاد کراتے ہیں، من کان للہ کان اللہ لہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کے ہو جاؤ، اللہ تمہارا ہو جائے گا۔ پھر جس کا اللہ ہو جاتا ہے ساری خدائی اسی کی ہو جاتی ہے۔ ہم تو بات ہی جٹاکی موٹی موٹی کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے پہلی بنیادی بات کیا ہے کہ جو متاثرہ شخص ہے، جو کہتا ہے سر والدین نے کہا جی اولاد نافرمان ہے، تو پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرے۔ بیوی ہے وہ پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرے، میاں ہے تو پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرے، گھر کا سربراہ ہے، دکان کا مالک ہے، فیکٹری کا مالک ہے، پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرے، انشاءاللہ اللہ متحدوں کو بھی فرما بردار کر دے گا۔ اب اسباب کے درجے میں، ریاضت کے درجے میں، وظیفے کے درجے میں کیا پڑھنا ہے؟ سورہ 3 والتین والزیتون، 30واں سپارہ سورہ 3 والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ اس کے اندر اسم اعظم ہے، اس کے اندر ایک آیت میں نے زور دے کے پڑھی ہے، واللہ عالم آپ میرا اشارہ سمجھے ہیں کہ نہیں سمجھے، کیونکہ یہ بیان سوشل میڈیا پہ جانا ہوتا میں بول نہیں سکتا۔ اس کے اندر وہ آیت اسم اعظم تھی۔ جب آپ پوری سورت پڑھیں گے تو آپ اسم اعظم کے ساتھ پڑھ رہے ہوں گے۔ اس سورت کو 41 بار پڑھ کے، کتنی بار؟ 41 بار پڑھ کے، اول و آخر 7 بار درود ابراہیم پڑھ کے، جو نافرمان ہے اس کو دم کریں، اس کو پانی پلائیں، انشاءاللہ 7 دن نہیں گزریں گے، وہ تیری بھی مان کے چلے گا، اللہ رسول کی بھی مان کے چلے گا۔ اگر بے نمازی ہے تو نمازی ہو جائے گا۔ جب اولیاء اللہ ایسے علاقے میں ڈیوٹی کرنے کے لیے جاتے ہیں، دعوت دینے کے لیے، تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں، وہ اسی سورت کو پڑھتے ہوئے جاتے ہیں۔ جب وہ بات سن رہے ہوتے ہیں، یعنی دوسرا فریق بات کر رہا ہے کہ بیٹے ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ ناچ گانا کرتی ہو، تو یہ تو اللہ رسول کو ناراض کرنے والی بات ہے، وہ کچھ بولے گی نا آگے سے۔ جب وہ بول رہی ہوتی ہے تو اللہ والے دل ہی دل میں سورہ 3 پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کی تاثیر اتنی آتی ہے کہ اللہ نافرمانی سے ان کو پاک کر دیتا ہے۔ تو یہ جو سورت 3 ہے، 41 بار روزانہ اول و آخر 7 بار درود ابراہیم پڑھ کے، پانی پہ دم کر کے، یہ پانی جو ہے وہ مریض کو پلانا بھی ہے، بیوی میاں کو پلائے، میاں بیوی کو پلائے، ماں باپ اولاد کو، اولاد ماں باپ کو، مالکان ملازمین کو، ملازم مال کو، یعنی جو بھی کرنا چاہتا ہے سب کو اجازت ہے۔ اور یہ عمل کی جو مدت ہے وہ 40 دن ہے، یعنی 40 دن کا عمل ہے، لیکن میں نے کیا بات کہی ہے؟ 7 دن نہیں گزریں گے انشاءاللہ العزیز، اس عمل کی تاثیر آ جائے گی تو اللہ رب العزت جو اس کے اندر نافرمانی کا عنصر ہے وہ نکال دے گا، انشاءاللہ وہ تابعدار ہوگا۔ اولاد ہے، اولاد کے غم کی وجہ سے ماں باپ جو ہے وہ مرے جا رہے ہیں، اللہ انشاءاللہ اولاد کے غم سے ان کو نجات دے دے گا۔ اس طرح کسی کا گھر ٹوٹ رہا ہے، اس کا شوہر عورت ہے، اس کا شوہر نافرمان ہے، گندی عورتوں، باہر کی عورتوں میں ملوث ہے، کوئی نشہ ہے، کوئی شراب، کوئی ایسا معاملات ہوتے ہیں وہ چھڑانے ہیں۔ اسی طرح عورت ہے، اس کا شوہر ہے، وہ فقیر کی باتیں سننے کے بعد اس کو احساس ہوا ہے کہ میرا شوہر بھی رشوت لے کر آتا ہے، میرا شوہر بھی یہ 2 نمبریاں کرتا ہے، اس کو گناہوں سے نکالنا ہے، تب بھی یہ عمل کرنا پڑے گا۔ جس طرح ماں باپ اولاد کو نکالنے کے لیے کریں گے، نمازی بنانے کے لیے اور معاشرتی برائیوں سے نکالنے کے لیے، اس طرح عورت اپنے خامند کے لیے کرے، اس کو نمازی بنانے کے لیے اور معاشرتی برائیوں سے نکالنے کے لیے۔ اسی طرح مالکان ہیں، اپنے متحدوں کے لیے، اپنے ملازمین کے لیے کریں کہ ہماری دکان کے اوپر، ہمارے کلینک کے اوپر، ہمارے ہاسپٹل کے اندر، ہماری فیکٹری کے اندر جتنی بھی لیبر ہے وہ ساری کیا ہو جائے؟ صوم و صلات کی پابند ہو جائے، تو مالکان یہ عمل کریں۔ سورہ 3 30واں سپارہ 41 بار روزانہ پڑھیں گے، اول و آخر 7 بار درود ابراہیم کے ساتھ، پانی پہ دم کر کے پانی پلائیں اور ویسے بھی دم کریں۔ اور اگر اس میں بعض لوگ ایسے بھی ہمارے پاس ہیں کہ اولاد کو باہر بھیجا، ابراڈ بھیج دیا، باہر کے ملک بھیج دیا پیسہ کمانے کے لیے، وہ وہاں جا کے غلط کاموں میں پڑ گئے۔ ہر محلے کے اندر آپ کو ایک گھر ایسا ملے گا، جب بچہ گیا تو بڑا فرما بردار تھا، وہ اس جذبے کے ساتھ گیا تھا کہ میں نے پچھلوں کو غربت سے نکالنا ہے، باہر جا کے کیا کیا؟ وہ غلط کاموں میں پڑ گیا۔ اگر اس طرح کا مسئلہ ہو تو ماں باپ پیچھے جو ہے اپنے بچے کا تصور کر کے پڑھیں، انشاءاللہ تصور کے اندر بھی وہی طاقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو ظاہر کے اندر ہے۔ اسی طرح میاں بیوی ہیں، لڑکے گھر میں بیٹھ گئے ہیں، یعنی وہ اپنے میکے چلی گئی ہے،
یعنی میاں بیوی میں فاصلہ آ گیا ہے، تو میرا یہ وضاحت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ فاصلہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس طرح بیٹا ہے، وہ ناراض ہو کے اپنے سسرال جا کے بیٹھ گیا، ماں باپ رو رہے ہیں نافرمانی کی وجہ سے، تو ضروری نہیں ہے سامنے ہو دم کریں، اس کی تصویر ہے، اس کا ذہن میں تصور آتا ہے تو تصور رکھ کے پڑھیں اور اس پہ دم کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے گا۔ مجھے اسلام آباد سے ایک ماں کا فون آیا، میسج آیا، وائس میسج، وہ کہنے لگی کہ ہم نے اپنے بیٹے کی حضرت صاحب شادی کی ہے اور بڑے چاؤ سے ماں باپ کرتے ہیں، شوق کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ۔ اب انہوں نے پچھلے 8-9 مہینے سے ایک ہی بات رٹ لگائی ہوئی ہے کہ ہم نے اس گھر میں نہیں رہنا، یعنی جو ان کی بہو ہے، ہم نے گھر میں نہیں رہنا، ہم نے گھر میں نہیں رہنا۔ کہاں رہنا ہے؟ ہم نے کرائے کے گھر پہ رہنا ہے۔ تو حضرت صاحب اللہ نے ہمیں اتنا بڑا گھر دیا ہوا ہے، ہم دونوں بوڑھے ماں باپ ہیں، اور میری گھر میں یہ اوقات یا یہ حیثیت یا یہ وقت ہے کہ میرے پوتے پوتیاں سامنے صحن میں پھر رہے ہوتے ہیں، ٹی وی لانچ میں بھاگ دوڑ رہے ہوتے ہیں، ہم حسرت بری نگاہوں سے ان کو دیکھتے ہیں، ان کو چوم نہیں سکتے، ان کو بھلا نہیں سکتے، ان کے ساتھ کھیل نہیں سکتے۔ تو اللہ والو، جو یہ بو رہے ہیں یہ دنیا مکافات عمل ہے، کل یہ مائی بابا قبر میں چلے جائیں گے، تجھے بھگتنا پڑے گا۔ اب کیا کیا اس عورت نے، اس بہو نے ضد لگا کے 4-5 گلیاں چھوڑ کے، یعنی دوسرے محلے کے اندر، سوسائٹی کے اندر مکان کرائے پہ لے کے رہ رہی کہ میں نے اس گھر میں نہیں رہنا، اس گھر میں رہنا۔ تو اس طرح کا کوئی مسئلہ کسی گھر میں ہو تو تو اپنے بچوں کا تصور کر کے پڑھے، کیونکہ دور ہو گئے نا، تو تصور کر، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے گا۔ 41 بار سورہ 3 اول و 7 بار درود ابراہیم پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پانی پلائیں، اگر قریب ہیں تو دم بھی کریں، اگر دور ہیں تو تصور کے اندر یہ سارا عمل کیا جا سکتا ہے۔ تمام حضرات کو اجازت ہے، جو سوشل میڈیا پہ سنے ہونے بھی اجازت۔